أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظیم. اس سرو شکتیمان پرمیشور لارڈ اور گاڈ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اسیم کرپالو مہا دیالو ہے۔ بے شک کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو ویرتھ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، گپت انگوں کی حفاظت کرتے ہیں، رکشا کرتے ہیں، سوائے اپنی پتنیوں کے یا باندیوں کے جو ان کی سمپتی ہیں، ان کی ملکیت میں ہیں، جو ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں ہے، تو جو اس کے سوا ڈھونڈے کوئی دوسرا راستہ تو یہی لوگ حد سے باہر نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد
پرتگیا عہد و پیمان کا دھیان رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، رکشا کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس یعنی جنت کے وارث ہوں گے، سورگ کے وارث ہوں گے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر تتو سے بنایا ہے، پھر ہم نے اسے نطفہ یعنی ویریہ بنایا اور ایک سرکشت جگہ، محفوظ جگہ رکھ دیا ہے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کا روپ دیا، شکل دیا، پھر جمے ہوئے خون کے ٹکڑے کو ہڈیوں کا روپ دیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ تعالی بڑی برکت والا اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم کو نشچت روپ سے مرنا ہے، یقیناً تم کو مرنا ہے، پھر نشچے ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، مہاپرلے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور ہم مخلوق سرشٹی کی اور سے غافل نہیں ہیں، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، وہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اور ہم نے ہی ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا ہے، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے، اور ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کو غائب کر دے۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ کو پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور وہ ورکش پیر بھی جو طور سینا یعنی پروت پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن ہوتے ہیں۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں، چوپایوں میں، جانوروں میں بھی بڑا سبق ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ اس میں ہم تمہارے لیے پیدا کیے یعنی دودھ، اس سے جانوروں کے ذریعے تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ یہ سورۃ المومنون اس کا نام ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون۔ آپ دنیا کے اندر جس آدمی سے سوال کریں اور پوچھیں تو ہر آدمی جواب دیتا ہے کہ میں کامیابی کی تلاش میں ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ سے آپ کوسچن کریں، پوچھیں تو وہ کہے گا کہ امتحان میں رزلٹ اچھا آیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ جو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے وہ کہے نیٹ کا ایگزام میں پاس کر گیا تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد داخلہ اس کا ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا، پڑھائی کر رہا ہے تو کہے ڈاکٹر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد کہتا ہے کہ کلینک اگر چلنے لگے تو میں کامیاب ہو گیا۔ ایک کلینک کھل گئی تو دوسرے کلینک کے جگار میں رہتا ہے کہ دوسری کلینک کھل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو کوئی آدمی عام طور پر یہ جواب نہیں دیتا کہ میں کامیاب ہوں، بلکہ وہ کامیابی کی تلاش میں نظر آتا ہے۔ چاہے انجینئرنگ کا IIT کرنے والا اسٹوڈنٹ ہو، یا پھر اسی طریقے سے ڈپلومہ کرنے والا ITI والا ہو، یا جو بھی ہو جس فیلڈ میں ہو، سب کہتا ہے کہ میں کامیابی کی تلاش میں ہوں۔ تو کامیاب کون ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں دے رہا ہے، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے جو ایمان والا ہے۔ اب ایمان والا ایک تو یہ ہے کہ آدھار کارڈ میں، پین کارڈ میں، راشن کارڈ میں نام مسلمان ہے، لیکن مسلمان کی صفات سے انسان خالی ہے، تو پھر وہ انسان کامیاب
نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والا کامیاب ہوگا، اور کامیاب ہوگا تو اس ایمان والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نماز کی پابندی ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ پابندی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ عام طور پر ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو خشوع اور خضوع صحابہ کرام کی نماز میں تھا، بزرگان دین کی نماز میں تھا، وہ خشوع اور خضوع سے ہم لوگ خالی ہیں۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگوں کی نماز اس خشوع اور خضوع سے خالی ہے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر کا برچھا پاؤں کے اندر داخل تھا، گھسا ہوا تھا، جو کسی نے کہا کہ ایسے مت نکالو، بہت درد ہوگا، تکلیف ہوگی، ابھی کی طرح انجیکشن وغیرہ پہلے تو تھی نہیں کہ لگا دے تو سن ہو جائے گا، چیر دے پھاڑ دے پتہ نہیں چلے گا۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ یہ جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو آرام سے اس کو کاٹ کر کے نکالا جا سکتا ہے، چیر کر کے نکالا جا سکتا ہے اور پتہ نہیں چلے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے، نکال دیا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں اور بزرگان دین کی زندگی میں آپ کو مل جائے گی۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک مچھر کاٹتا ہے تو نماز ہم لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے اور سارا دھیان مچھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بجلی چلی جاتی ہے، پنکھا بند ہو جاتا ہے تو سارا دھیان پنکھا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، لیکن نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ یہ خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر نماز کی دعوت دیں، خشوع خضوع کی دعوت دیں، پھر اس کا مذاکرہ کریں، پھر تنہائی میں نماز پڑھیں۔ ایک نماز تو فرض ہے جو ہر بالغ مرد عورت پر 5 وقت ہے 24 گھنٹے کے اندر، لیکن ان کے علاوہ نفل نمازیں، خاص طور پر فرض نماز کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے تہجد کی نماز ہے۔ اور جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، سب کے سب تہجد گزار تھے۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزرگان دین کا نام لیتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ان سے تعلق ہے، تو صابر پیا اور کن کن حضرت سے سب لوگ اپنا نام لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو حضرت کے خلاف اس کی زندگی نظر آتی ہے۔ جس طریقے سے حضرت نے زندگی گزاری ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز کی ہمیشہ پابندی رہتی تھی، لیکن ان کے ماننے والے جتنا شور ہنگامہ کرتے ہیں آج کل، عملی طور پر ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس سے خالی ہوتی ہے، تو پھر وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو کامیاب لوگ ہیں، سکسیسفل لائف جن کی ہے، جو سفلتا پانے والے ہیں، ان کی زندگی لغو چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ لغویات سے کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ زیادہ تر بچے، ان کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، فیوچر میں مستقبل میں جا کے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کسی طرح کا کوئی ڈریم اور کوئی اس کا سپنا نہیں ہے، بس لغویات میں لگا ہوا ہے، الٹی سیدھی حرکت میں، یہاں دوڑ بھاگ، یہ کرنا وہ کرنا، گاڑی لے کے ادھر ادھر جانا، موبائل میں ادھر ادھر کی ویڈیو، یہ سب وہ سب کیا گیم ووم، یہ سب ساری چیزوں خرافات میں کیا ہے؟ وہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ آدمی کو ہمیشہ بیزی رہنا چاہیے، نیک کام میں اتنا بیزی ہو جائے کہ برائی کی طرف دیکھنے کی اس کو مہلت نہ ملے، برائی کی طرف اس کو دیکھنے کی مہلت نہ ملے، اور 24 گھنٹے کا ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجیے، آپ ٹائم سیٹنگ اس طریقے سے کیجیے اس میں لغویات کا کہیں چرچا نہ ہو، اس کی طرف فالتو وقت ملے ہی نہیں۔ اس لیے جتنا لغویات کرنے والے ہیں اس کی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے، اور کچھ اس کا نظام الاوقات نہیں ہوتا ہے، کب کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کوئی زندگی کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے، اس لیے سب آلتو فالتو کچرے کی طرح جو ہے ادھر ادھر معاشرے میں بوجھ بنا رہتا ہے، دھرتی کے اوپر بوجھ بنا رہتا ہے۔ تو اس لیے ٹائم سیٹنگ، مائنڈ سیٹنگ
اور اپنا گول سیٹنگ کہ آگے ہم کو کیا بننا ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو اچھا دیندار ڈاکٹر بننا ہے. انجینئر بننا ہے تو بھرشٹاچار والا انجینئر نہیں بننا ہے کہ پل بن کے تیار بھی نہیں ہوا کہ اس سے پہلے کیا ہے کہ باہر میں گر گیا یا ایسے گر گیا. اس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. تو اچھا انجینئر بننا ہے, اچھا ایماندار وکیل بننا ہے. اب آدمی تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے دور ہے, تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم جتنا گھوٹالہ نہیں کرتا ہے اس سے زیادہ یہ مسلمان کے نام پر گھوٹالہ کر رہا ہے. کچھ لوگ ہر لائن میں اچھے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں آپ کو غیر مسلم اچھا نظر آئے گا, اخلاق کے معاملے میں اور رشوت سے بچنے کے معاملے میں اور اس طریقے سے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے وہ بنائیے, لیکن ایمان کے ساتھ بنائیے. قرآنی تعلیمات کے کیا ہے, قرآنی تعلیمات کے ساتھ بنائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے ساتھ بنائیے. تو اس لیے ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا بنیں گے. اب جا رہے ہیں بوجھ اٹھا کر کے صبح صبح اسکول, آنکھ ملتے ہوئے, ادھر سے آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے, پھر ٹیوشن جا رہے ہیں, پھر ٹیوشن سے آ رہے ہیں. یہ ٹیوشن نہیں, ماں باپ کے لیے ٹینشن ہو. کیا ہے؟ ٹینشن ہے. تو اس لیے یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ 10 سال کے بعد بچہ ہمارا ہمارے معاشرے میں کس طرح نظر آئے گا, کس حیثیت اور کس مقام اور کس منصب پر نظر آئے گا. تو یہ آج آپ کو طے کرنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جو ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, ڈی ایم بنتا ہے, ایس ڈی ایم بنتا ہے, پائلٹ بنتا ہے, تو ایک دن میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ماں باپ پہلے سے کوشش کرتے ہیں کہ خود وہ طالب علم یا اسٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے, تب جا کر کے اس کا سپنا پورا ہوتا ہے. پہلے سپنا دیکھتا ہے, اس کے بعد ہی اس کا سپنا پورا ہوتا ہے. اور ایسے بالکل منمانا زندگی گزارتا رہے تو وہ کچھ نہیں ہوگا. گھوڑا وہی ٹارگیٹ تک پہنچتا ہے اور جیت حاصل کرتا ہے جس گھوڑے میں لگام لگی ہوتی ہے, اس کے اوپر سوار بیٹھا ہوتا ہے. وہی گھوڑا منزل تک پہنچتا ہے اور جیت حاصل کرتا ہے. اور جس گھوڑے کو بے لگام کر دیا جائے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اور جیت حاصل نہیں کرتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ بے لگام ہے, بچیاں آج کل کی اگر بے لگام ہیں, اسلامی اس کے اوپر لگام نہیں لگا ہوا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اس کے اوپر سوار نہیں کیا گیا ہے, تو پھر وہ ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائیں گے. کوئی سفلتا نہیں, کوئی کامیابی نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھی ہے والذین هم عن اللغو معرضون, کہ فٹنس کے لیے ہیلدی لائف, ہیلدی وائف, انسان کی جسمانی کیا ہے طاقت اور قوت صحیح ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اگر آدمی دوڑ بھاگ کر رہا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے, صبح میں اٹھ کر کے اور یہ سب میں مشغولی میں لگا ہوا ہے, تو پھر یہ چیز اس کے لیے بجائے گناہ کے ثواب ہے. یہ چیز سب کیا ہے؟ ثواب کی چیز ہے. ایمان کی حفاظت, جان کی حفاظت, سامان کی حفاظت اور قرآن کی حفاظت. تو صحت کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو تربیت دینا ہے کہ اپنی جسمانی طاقت اور قوت کی بھی حفاظت کرے. صحابہ کرام کے واقعات ان کو سنائے کہ کس طریقے سے بڑے بڑے کافر اور مشرک کو چھوٹا چھوٹا صحابہ کا بچہ جو ہے جہنم میں پہنچا دیا. ابو جہل کو چھوٹا سا 2 بچہ مل کر کے جو ہے ہلاک و برباد کر دیا. تو اپنے بچوں کے اندر شجاعت اور بہادری کا مادہ پیدا کرنا چاہیے. ہوٹل کے کھانے سے ادھر ادھر رکھ بکر کیا کیا سب آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر میں کھانا نہیں کھاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو جب تک کہ ہوٹل بازی سے اور ادھر ادھر کی چیز سے روکیں گے نہیں, وہ گھر کا کھانا کھائے گا نہیں, اور گھر کا کھانا کھائے گا نہیں تو اس کی صحت برباد ہوگی. آج نہیں تو کل, 1 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 10 سال کے بعد برباد ہوگی. آدمی اپنی موٹر سائیکل میں پٹرول کے علاوہ دوسری چیز نہیں ڈالتا ہے, مٹی تیل آلتو فالتو چیز نہیں ڈالتا ہے, لیکن اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, دل گردہ یہ سب عطا فرمایا, کروڑوں کا اربوں خرب کا. اس کے اندر اسالہ مسالہ کیا کیا وائٹنر کیا کیا گولی ٹیبلیٹ سب جو ہے بچہ سب آج کل دیکھیے. اور یہ پوری سازش کے ساتھ مسلمان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کو عام کیا جا رہا ہے. یہ پوری سازش کے ساتھ جو شیطانی اور طاغوتی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھے رہیں اور اس کی نسل جو ہے تباہ و برباد ہو جائے.
یہ سب میں لگی رہے۔ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کا نظام اچھا ہو، وہاں تربیت کا نظام اچھا ہو، وہ چاہتے نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فالتو کا ڈگری اس کو دے کر کے اور ٹیلنٹ سے، نالج سے، گیان سے اس کو خالی رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی یہ ہو۔ تو جب تک کہ آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے، کوئی فکر نہیں کرے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو دوست ادھر ادھر میں اتنا مست مگن کر دے کہ آپ اس کو دشمن نظر آنے لگے۔ اور ہوتا ہے جب آپ ڈھلائی کر دیں گے شروع میں، تو دوست یاری میں آپ کے بچے اتنا مست مگن ہو جائیں گے کہ ماں باپ اس کو دشمن نظر آنے لگے۔ کوئی بات پر ٹوکیے تو کہے گا کہ زہر کھا لیں گے تو خود جائیں گے، تو یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے، آلتو فالتو چیز سب جو ہے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک دن میں آم آپ کو نہیں ملے گا۔ درخت لگائیں گے، اس کو سینچیں گے، پانی ڈالیں گے، دھیان رکھیں گے کہ گائے بھینس آ کر کے کھا نہ جائے، کتا بلی آ کر کے اس کو برباد نہ کر دے، تب آپ کو سال 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد میٹھا سا آم نظر آئے گا۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ ہم آج پیڑ لگائیں اور آج ہی آم نظر آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خاص دھیان دیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ بچے کس سے سیکھتے ہیں؟ اب کوئی کہے کہ ہم پی رہے ہیں تو پیتے رہیں، ہم کھا رہے ہیں تو کھاتے رہیں، اب بچے ہمارے اللہ کے ولی بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچیے گا کہ ہم سوتے رہیں، ہمارا بچہ آ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کا بچہ فرض نماز پڑھے گا۔ آپ اشراق اوابین پڑھیں گے تب آپ کا بچہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء پڑھے گا۔ تو بچے سے زیادہ آپ کو دیندار بننا پڑے گا۔ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ آج کل ایسا معاملہ بنا ہوا ہے کہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اگر 10 آدمی کی تصویر لگا دی جائے اور وہاں پر باپ کی تصویر لگا دی جائے، 5 کو کھلاڑی ہو گیا، 5 کو وہ ہو گیا، 2 کو یہ وہ سب، اب بچہ سے پوچھا جائے کس کی طرح تم بننا چاہتے ہو، تو آج کل کا کوئی بچہ نہیں کہے گا کہ ہم باپ کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے وہ آئیڈیل اور ماڈل پیش نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے باپ کے لیے گائیڈ لائن دیا ہے، اچھے باپ کے لیے جو بتایا ہے کہ ایک اچھا باپ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے باپ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے نانا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے شوہر تھے، اور ہر ایک کے لیے آئیڈیل، ماڈل اور نمونہ تھے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی بھی کجی کمی ہے۔ تو اس لیے آج کے درس میں یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گائیڈ لائن ہے اس کو پڑھیں گے، اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اور ایسا بنیں گے کہ بچے دیکھ کر کے ہم کو یہ کہیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم اپنے ابو کی طرح بنیں گے۔ کس کی طرح بنیں گے؟ اب سوال کر کے دیکھ لیجئے گا، پوچھئے گا کہ بیٹا تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو؟ دیکھیے کتنے آدمی کا بیٹا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار نہیں کیا، اس طرح سے جو اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے وہاں تک پہنچایا نہیں۔ تو اس لیے دین کے اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم کو بھی اچھا بننا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے نسل کی بھی فکر کرنی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ تمام لغویات سے خود بھی بچنا ہے، اور اپنے آل و اولاد کو، اپنے بچیوں کو، اپنی مستورات کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر گندگی ہوتی ہے، کپڑا گندا ہو گیا، صرف لگا دیجیے تو میل نکل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے 2.5% فرض کیا ہے، اور اس کے علاوہ نفل ہے، 2.5% کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کے علاوہ نفل ہے۔ تو یہ 2.5% آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر ہی ہر مسلمان ایمانداری سے 2.5% ہی ادا کرنے لگے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایمانداری سے 2.5% مال زکوٰۃ کی ادا کرے، اور پھر زکوٰۃ کی رقم کا صحیح استعمال ہو جائے۔ جیسے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں تھا، بیت المال وغیرہ تھا، سب چیز کا انتظام تھا۔ بھائی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا انتظام اسی مال سے کرا دیا جاتا تھا۔ تو آج کل ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اتنا مانگتے ہیں بغیر مطلب کا بھی، جس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے فقیر ہوتے ہیں جس کا یہ دھندا ہی ہوتا ہے، بزنس، اور کام یہی ہے کہ اس کو مانگنا ہے۔ اب آدمی اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے دیتا ہے، حالانکہ مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کا دھندا ہے اور یہ مستحق نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کہ ضرورت مند کو ڈھونڈ کر کے دو، جو ضرورت مند ہے، اور بہت سارے ضرورت مند تم کو اچھے لباس میں بھی مل جائیں گے، لیکن وہ ایسے ہوں گے کہ اپنی حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے ہاتھ نہیں کہیں پھیلاتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ہے۔ اور رشتہ دار کا پہلے نمبر پر حق بتایا گیا کہ رشتہ دار کے بارے میں انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار کون کتنے پانی میں ہے، کون کس لائق ہے، تو اس پر بھی پھر پڑوس کا حق ہے۔ تو یہ سب پر اگر آدمی ایمانداری سے ادا کرے اور زکوٰۃ کی رقم کا صحیح استعمال ہو، جیسے کوئی غریب آدمی ہے، اب 10 آدمی زکوٰۃ نکال کر کے اس کو قسط پر بیٹری والا رکشہ نکال دیا کہ ہم لوگ تو نکال دیے ہیں، اب تم کما کر کے کیا ہے کہ قسط بھی بھرو اور بال بچوں کی تربیت، تعلیم اور جو بھی اس کے کھانے پینے کا انتظام ہے کرو۔ تو کم سے کم ایک آدمی تو غربت سے نکلا، کوئی لیڈی سے کچھ نہیں ہو رہا، اس کو سلائی مشین دے دیجئے کہ تم اسی پر کیا ہے کہ حلال رزق کا انتظام کرو۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کچھ نہ کچھ انتظام کر دیا جائے، اور محلے میں اگر 10 آدمی غریب ہے، 10 آدمی غریب ہے، اور سال میں ایک مرتبہ جتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں محلے میں، سب آدمی بیٹھ کر کے ایک نظام الاوقات بنائے اور بیت المال بنائے، اور کہیں کہ 5 آدمی کو مالدار کرنا ہے ایک سال میں، تو 2 سال میں غربت محلے سے ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب ہونے والے مومن کی علامت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں البتہ اپنی بیویوں اور باندیوں سے نہیں، کہ اس صورت میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو کوئی اس کے علاوہ طلبگار ہوگا تو ایسے ہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ذریعے دنیا کے بقا کا انتظام فرمایا ہے۔ دنیا باقی کیسے رہے گی؟ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شادی کرنے کا حکم دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچیاں سب 12-13 سال میں آج کل بالغ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کی رپورٹ ہے۔ اب 30 سال شادی نہیں ہوگی تو پھر گناہ کے اندر ملوث تو ہوں گے ہی۔ تو اگر بغیر مطلب کے تاخیر ہو رہی ہے تو گناہ گار والدین بھی ہیں، اور اگر اس لائق نہیں ہے نان نفقہ سکنا ادا کرنے کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو، روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ جب روزہ رکھے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، تو نفس انسان کا کنٹرول میں رہتا ہے، اور بھوکا پیاسا نہیں ہے تو پھر گناہوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے بالغ ہونے کے بعد فوراً نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم آپ ناتی نواسی پوتا وغیرہ کو تھوڑا سا کھلا لیں، دیکھ لیں اپنی زندگی میں۔ اب معلوم ہوا کہ بالکل بڑھاپے کو پہنچ گئے، گھر میں کوئی پوتا نہیں ہے۔ دادا کا سب سے جو آخری دوست ہوتا ہے وہ پوتا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دادا کا سب سے آخری دوست کون ہوتا ہے؟ پوتا ہوتا ہے۔ اب وہی نہیں ہے، تو اس لیے اس سب پر تھوڑا سا توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو، اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا، تو وعدہ کو وہ پورا کرتے ہیں۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ اب اس میں کیا چیز بتائی گئی؟ سب سے پہلے سچا پکا آدمی ایماندار ہو، اس کو سفلتا ملے گی۔ اور ایماندار ہونے کے لیے کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، نماز میں کیا ہے کہ خشوع خضوع ہو۔ اس کے بعد لغویات سے، جو آلتو فالتو چیز ہے، موبائل میں آج کل کیا کیا گیم سب چل گیا ہے، کیا کیا بچے سب جو ہے کہ آدمی شکایت کر رہا تھا اتنا اتنا یہ سب وہ سب، تو یہ ساری چیز خرافات سے، چاہے موبائل کے اندر ہو یا باہر ہو، ان تمام سے بچنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اسی طریقے سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور بغاوت کرنے والے نہ ہوں بلکہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں، اور امانت ادا کرنے والے ہوں، اور جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے والے ہوں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور نماز کے اندر دونوں نماز آ جاتی ہے، فرض نماز، نفل نماز، واجب جتنی نمازیں ہیں، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت اور یہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے یہ سب۔ تو یہ سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی شروعات پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس طریقے سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بالیقین ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک محفوظ مقام میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے بوٹی کو ہڈی بنا دیا، پھر ہم نے ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ جو آدمی میڈیکل لائن میں ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کیا کرشمہ ہے، بایو وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم ان سب سے کے بعد ضروری تم کو مرنا ہوگا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ تمام اللہ تعالیٰ پیدا کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی بچہ ہے سب کو بوڑھا بھی ہونا پڑے گا۔ جوان میں بھی بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بوڑھے میں بچپن میں بھی مر جاتے ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہو کر کے بھی مرتے ہیں، تو پھر ان کو مرنا بھی ضرور ہے، اس دنیا کو چھوڑنا بھی ضرور ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم قیامت کے دن از سر نو اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا اور ہم مخلوق کے باب میں بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے انسانوں سے اور ہم نے آسمان سے اندازہ کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اس کے معدوم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں کے، انگوروں کے باغ اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور ایک اور درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ بس آخری آیت ہے، اسی پہ آج کا درس مکمل ہے۔ اور تمہارے لیے غور کا موقع اور مویشیوں میں ہے، ہم تمہیں پینے کو دیتے ہیں ان کے جوف میں کی چیز کو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے
فائدے رکھے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتی پر سوار بھی ہوتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کرشمہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پیدا کرتا ہے، پیداوار نکالتا ہے جس کو انسان کھاتا ہے، اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جانور ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور انسان اس کو کھاتا ہے، اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن اس سے دوسرے فائدے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر جو شروع کی آیتیں تھی کامیابی کے اعتبار سے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بسانا ہے اور اپنا ایک نظام الاوقات بنانا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah.